زبور 127 اس کی فقط پہلی آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے، اور خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے: اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایک گھر وہ جگہ ہے جہاں پر انسان آ کر خوشی اور شادمانی کو حاصل کرتا ہے۔ مکان اسے کہتے ہیں جو اینٹوں اور گارے سے مل کے بنتا ہے۔ گھر وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے مل کر بنتا ہے۔ اور ہم یہاں پر ایک مسیحی گھر کی بات کریں گے۔ ایک مسیحی گھر کون سا گھر؟ ایک گھر کے اندر لوگ رہتے ہیں، اس کے اندر مختلف رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہے، دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نانی ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی ہوتے ہیں، اس کے بعد بچے ہیں، اور بہت سے رشتے ہیں جس سے یہ پورا گھرانہ، ایک کنبہ، ایک گھر بنتا ہے۔ اور مسیحی گھرانہ وہ ہے جس کے اندر ان تمام لوگوں کو گائیڈ کرنے والی ہستی خود خدا ہو۔ اگر کسی خاندان کے اندر، کسی گھر کے اندر خدا کو ٹاپ پرائیورٹی مل جائے، وہاں پر خدا کو اول درجہ دیا جائے، تو وہ گھرانہ ایک مسیحی گھرانہ ہوتا ہے۔ ایک ایسا گھرانہ جس کے اندر رہنے والے لوگ مسیح کے خوف میں زندگی گزار رہے ہوں، خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہوں، انہوں نے ایک نجات یافتہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہو، وہ باقاعدگی سے چرچ جاتے ہوں، وہ اپنے گھر میں مل کر دعا کرتے ہوں، وہ خدا کے گھر میں باقاعدگی سے جاتے ہوں، کلام پڑھتے ہوں، خدا کے کلام کی پاسداری میں چلتے ہوں، اور جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے اسے منون اپنی زندگی میں قبول کرتے ہوں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ایک مسیحی گھرانہ ہے۔ یہ ایک ایسا گھرانہ ہے جس سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے۔ یہ مسیحی گھرانہ اپنی خوشی میں بھی خدا کو یاد رکھتا ہے، یہ اپنے غم کے اندر بھی خدا کے کلام کے مطابق غم کرتا ہے۔ خوشی مناتا ہے تو خوشی خدا کے کلام کے مطابق منائی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، لائٹیں جل رہی ہیں، یہ سارا ماحول شادی کا ہے نا؟ شادی یہیں پہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ کئی قسم کے فنکشن ہوتے ہوں گے، بھائی پیچھے بیٹھے ہیں جو انتظامیہ ہے سوال کے، لیکن یہاں پر خوشی منائی جا رہی ہے عبادت کے ساتھ۔ آمین۔ تو یہ تصویر ایک مسیحی گھرانے کی تصویر ہے جہاں اپنی خوشی کے اندر بھی خدا کو اول درجہ دیا جا رہا ہے۔ آپ سب کو بھی یہاں پر اسی لیے دعوت دی گئی ہے، ہمیں بھی یہاں پر اسی لیے بلایا گیا ہے تاکہ ہم یہاں پر آ کر خداوند کی بندگی کریں، خدا کی پرستش کریں، خدا کی عبادت کریں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ گھرانے جن کے اندر خداوند کو اول درجہ دیا جاتا ہے، وہاں خدا اپنے لوگوں کی ساری ضرورتوں کی ذمہ داری بھی لیتا ہے۔ جس گھر میں خدا لیڈ کر رہا ہے، جس گھر کے اندر خدا کنٹرول کر رہا ہے، اس گھر کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، اس گھر کے اندر نا اتفاقی نہیں ہوتی، اس گھر کے اندر بے برکتی نہیں ہوتی، اس گھر کے اندر دھوڑ اور کمی نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا جب بنی اسرائیل قوم خدا کے ساتھ چلتے تھے، جب وہ مصر میں سے نکلے تو ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، ان کو لیڈ کرنے والا صرف خدا تھا۔ خدا ان کو لیڈ کرتا تھا، خدا ان کو گائیڈ کرتا تھا، اور خدا ابر کی صورت میں ان کے آگے چلتا تھا، خدا آگ کے ستون میں ان کے آگے چلتا تھا، خدا اپنے لوگوں کی نگہبانی کرتا تھا، انہیں کنٹرول کرتا تھا، اور تمام بیابانی سفر کے اندر نہ تو اسرائیلیوں کے جوتے پھٹے، نہ ہی ان کے جوتے پرانے ہوئے، نہ ہی انہیں خوراک کی قلت ہوئی، نہ ہی کسی دشمن نے ان کو کوئی ضرر پہنچایا، کیونکہ خدا بذات خود ان کے ساتھ۔ وہ گھرانے جن کے اندر خدا ہولڈ کرتا ہے، وہ گھرانے جن کے اندر خدا انہیں لیڈ کرتا ہے، وہ گھرانے زندگی کے کسی بھی ایریا کے اندر ناکامی کا شکار نہیں ہوتے۔ آمین۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ لیکن وہ گھرانے جن کے اندر خدا نہیں ہوتا، وہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہاں بے اتفاقی ہوتی، وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں رہ پاتے، وہاں نشہ بازی ہے، وہاں گالم گلوچ ہے، وہاں پر پیسے کی قلت ہے، وہاں قرضوں کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں، مصیبتوں کے نیچے، پریشانیوں کے اندر، آفتوں مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا گناہ ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ گناہ ایک ایسا شکنجہ ہے جس کو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہی دور کر سکتا ہے۔ آمین۔ اور یہ کرسمس کا سیزن جو آپ منا رہے ہیں، یہ کرسمس کا سیزن یادگاری ہے خداوند یسوع مسیح کی زمین پر آمد کی۔ اور جب خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے، خداوند یسوع مسیح نے زمین پر منادی کی، خداوند یسوع مسیح نے اس زمین پر اپنے لوگوں کے لیے مصلوبیت کا بوجھ اٹھایا، صلیب اٹھائی، اپنے لوگوں کے لیے جان دی، اپنے لوگوں کے لیے کفارہ دیا، اور وہ دفنایا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ پریز دی لارڈ۔ اور وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا لیتے ہیں، اس بات کو جان لیتے ہیں کہ یسوع کے بغیر گناہوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس دنیا کے اندر بے شمار صابن ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس صابن سے اپنے ہاتھ دھولیں گے تو آپ کے جراثیم 99.9%، 100% نہیں، جراثیم بھی
99.9% दूर होंगे, डिटॉल साबुन, सेफगार्ड और कई किस्म के साबुन। लेकिन गुनाह को दूर करने का साबुन पूरी दुनिया में कहीं नहीं, कहीं नहीं। कोई ये शख्स दावे नहीं कर सकता, कोई साइंसदान ये कह नहीं सकता कि जी मैंने एक ऐसा लोशन बनाया है, जब आप इसको अपनी बॉडी में मल लेंगे या इससे नहा लेंगे तो आपके गुनाह दूर हो जाएंगे। गुनाह का ताल्लुक हमारे दिल से है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया जो कुछ बाहर से हमारे अंदर जाता है वो मैं नापाक नहीं करता, जो हमारे अंदर से निकलता। तो हमारा दिल गुनहगार है, हम गुनाह की फितरत लेकर पैदा हुए, और जब तक खुदावंद यीशु मसीह का खून हमारी जिंदगी पर नहीं आएगा, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत की तस्वीर हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आएगी, हम अपने गुनाह से आजाद नहीं हो सकते। तो मेरे जीजों, आप जितने मर्जी अमीर हो जाए, आप बंगले बना लें, गाड़ियां खरीद लें, अच्छे घरों को बना लें, अच्छी सोसाइटीज के अंदर अपने घर बना लें, बाहर के मुल्कों में सेटल हो जाएं, आपने एक वक्त में मर ही जाना है। और मरने के बाद आपके पास एक सवाल होगा, आप जाएंगे कहाँ? मरना तो सबने है। इस सीजन के अंदर भी कितने अजीज हमारे मर गए, हमारे बुजुर्ग मर गए, कई जवान मर गए, एक्सीडेंट से मर गए, कई बीमार होके मर गए, कई बच्चे मर गए। तो मरना तो सबने है, लेकिन सवाल ये है कि जब हम इस जमीन से रुखसत होंगे तो हम जाएंगे कहाँ? ये एक बहुत अहम सवाल है, और मसीही को इसका पता है कि उसने कहाँ जाना है। मुझे पता है, क्योंकि मैं खुदा यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदे के तौर पर जानता हूं। मुझे पता है कि यीशु मसीह मेरा इज्जी है, उसने मेरा कफारा दिया है, उसने गुनाह के बंधन मेरी जिंदगी से तोड़ दिए हैं, और उसने मुझे हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया है। आमीन। एक मसीही को इस बात की समझ है, उसको इस बात का फहम है, उसको इस बात की आगाही है, उसको इस बात का इदराक है कि खुदा यीशु मसीह के वसीले से मैं रास्तबाज हूं खुदा की नजर। तो वो लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, सिर्फ नाम रॉबर्ट, हर्बर्ट और क्रिस्टोफर और रोबेका, तबूरा, इस तरह के नाम रखने से आपका काम पूरा नहीं होना जब तक आपकी जिंदगी पर मसीह का खून ना हो। और जब हर घर के अंदर निजात याफ्ता लोग होंगे तो आप सोचेंगे उस घर के अंदर कैसी खुशी हो। खुदा उस घर के अंदर निजात की रागनी को रखता है जहां पर वो खुद बसता है, वहां पर खुशी है, वहां पर शादमानी है, वहां पर बरकत है। तो इस घर के लिए आज हम ये दुआ करेंगे कि इस घर के अंदर जितने भी अफराद हैं खुदावंद इन्हें बरकत दे। मैं आपसे मुख्तसर ये बात कर रहा हूं कि अगर आप मसीह के खौफ में रहने वाले हैं तो आपका घर बाइस बरकत है, अगर आप मसीह के खौफ में नहीं है तो आप बाइस बरकत नहीं। दो टोक बात है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं जो आपको समझ में आए, क्योंकि बाइबल कदस की तालीम जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, और जितने मसीह यीशु में नहीं है उन पर सजा का हुक्म हो चुका है। वो सजा के नीचे, वो मुसीबत के नीचे, वो अपने आप को खुदावंद की तरफ लेकर आए। ज़बूर में कहता है मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और देर ना लगाई। आप में से कोई शख्स बता सकता है कि वो कितनी देर तक जिंदा रहेगा जमीन? मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता। शायद आप में से किसी को पता हो कि आप कितनी देर जिंदा रहेंगे जमीन पे, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 95 साल, 100 साल से ऊपर, किसी को पता ही नहीं। तो अगर आपको मुझे पता नहीं है कि हमने कब इस जमीन से रुखसत होना है, तो फिर मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है कि हम आज ही तौबा करें, हम अपनी जिंदगी आज ही खुदावंद को दें। 2023 में हम दाखिल होने वाले हैं। अगले हफ्ते को रात के वक्त में लोग एक दूसरे को नया साल मुबारक कह रहे हो, हैप्पी न्यू ईयर बाजी, हैप्पी न्यू ईयर आंटी जी, हैप्पी न्यू ईयर अंकल जी। लेकिन क्या नए साल के अंदर वो खुद भी नए होंगे या पुराने होंगे? बहुत से लोग पुरानी सोचों के साथ, पुरानी लड़ाइयों के साथ, पुरानी बुरी आदतों के साथ, पुराने नशों के साथ दाखिल हो जाते हैं। खुद वो पुराने होते हैं, साल नया हो जाता है। तो फर्क क्या पड़ा? हमें अपने आप को बदलना है। नया साल उन लोगों का है जो खुद नए हो गए, तो जो खुद पुराने हैं उनका तो कोई नया साल नहीं। तो इस घराने ने यह मुनासिब जाना कि ये इस इबादत का एहतमाम करें, बहुत से लोगों को बुलाएं, अपने बेटे की इस खुशी में सब कुछ शरीक करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सबूत है इस बात का कि ये मसीह से मोहब्बत करते हैं। जब हमारे घर में कोई खुशी होती है, जब हमारी कोई बेटी निकल आती है, जब हमारी कोई जॉब लग जाती है, जब हमें कोई फायदा पहुंचता है, हमारे बिजनेस में कोई फायदा होता है, हम क्या करते हैं? ये सवाल है अपने आप से, मेरा खुदा जिसने मुझे इतना कुछ दिया, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं? क्या जिस काम के लिए मैं इस जमीन पर भेजा गया था, मैंने लोगों को इसलिए बनाया ताकि ये मेरी हम्द करे? तो मैं और आप बनाए गए किस लिए जी? ऊंची बोलेंगे जरा, हम्द करने के लिए। तो अगर आप हम्द नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप अपने बनाए जाने के मकसद को पूरा नहीं कर रहे। समझ आई? ये लाइटें किस लिए लगाई गई हैं? कि इसमें से पानी निकले, हमारे पर छिड़काव करे पानी, रोशनी के। अगर ये लाइटें बंद हो जाए तो हम कहेंगे ये खराब हो गई। अगर नलका जो वॉशरूम के अंदर लगा उसमें पानी ना आए तो हम कहेंगे टूटी खराब हो गई है, टैंकी में पानी नहीं। ठीक है। और जितनी भी चीजें पूरे उसके अंदर बनाई गई उनका कोई ना कोई मकसद है, और जब वो मकसद पूरा नहीं करती हम उन्हें उठा के बाहर फेंक। बाइबल में इसलिए क्या, अगर नमक का मजा जाता रहे तो फिर वो किस काम का?
پھر تو اس کام کا کہ اس کو باہر پھینکا جائے تاکہ وہ پیروں کے نیچے روتا جائے. میں اور آپ خدا کی ورشپ کے لیے بنائے گئے ہیں, خدا کی تعریف کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, خدا کی تعظیم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, خدا کی عبادت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, خدا کو مبارک کہنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اور اگر ہم خدا کو مبارک نہیں کہتے, اگر ہم خدا کی عبادت نہیں کرتے, تو میرے عزیزو ہمارے بنائے جانے کا بھی مقصد ختم ہو جاتا ہے. تو آج اپنی زندگی پر غور کیجئے, اس بات پر دھیان لگائیے کہ جس مقصد کے لیے میں زمین پر بھیجا گیا تھا, کیا میں اس مقصد کو پورا کر رہا ہوں؟ آدم کو اسی لیے بنایا گیا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھے. خدا کی بڑی خواہش تھی کہ میں آدم سے ملوں, آدم میری رفاقت میں رہے, لیکن آدم اور حوا نے گناہ کیا, خدا کی نافرمانی کی. خدا پھر بھی اپنے منصوبے سے نہیں ڈالا, خدا نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیج دیا, ہاللیلویا, تاکہ وہ اس گناہ کی ساری لعنت کو جو آدم اور حوا کی وجہ سے آئی تھی اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ختم کر دے. اور وہ رشتہ جو باغ عدن میں بنی نوع انسان کا خدا کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا, خدا اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے اسے دوبارہ بحال کر دے. آج اس جگہ پر آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ سے بحال کر لیں. اگر آپ پہلے ہی سے خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ خداوند میں اپنے آپ کو اور مضبوط کر دیجیے. ہاللیلویا, اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ جوڑ لیجیے اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میں اور میرا گھرانہ 2023 میں تیرے ساتھ مل کر چلے گا. میں بطور شوہر غافل رہا, میں اپنی بیوی کو چرچ بھیجتا رہا, اپنے بچوں کو زبردستی چرچ بھیجتا رہا, لیکن میں خود نہیں گیا. میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کلام نہیں پڑھتا, میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر عبادت نہیں کرتا. آج سے میں اس چیز کا ٹارگٹ لیتا ہوں, میں انیشیٹو لوں گا, میں قدم اٹھاؤں گا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر, اور اگر شوہر جاتا ہے چرچ اور بیوی چرچ نہیں جاتی تو بیوی بھی اس چیز کے لیے تیار ہو کہ 2023 میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر, اپنی فیملی کے ساتھ مل کر خدا کے گھر میں جاؤں گی. میں ایک توبہ شدہ زندگی گزاروں گی, میں اپنے شوہر کے خوف میں رہوں گی, اور شوہر یہ فیصلہ کرے کہ میں جیسی محبت مسیح اپنی کلیسیا سے رکھتا ہے میں بھی ویسی محبت اپنی بیوی سے رکھوں گا. میں اپنے بچوں کی خبر گیری کروں گا, اور میں ایک ایسے خاندان کی تشکیل کروں گا جو خداوند کے خوف میں چلنے والا خاندان ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. میں چاہوں گا کہ ہم سب دعا کریں